آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری مبارک جمعرات کے دن جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ جو اسے پچھلے سال 2024 میں نہیں مل سکا انشاءاللہ شب معراج سے پہلے مل جائے گا۔ ایک مرتبہ یہ عمل آزما کے دیکھ لو۔ کرنا آپ نے کیا ہے، کچھ تسبیحات ہوں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلا کام سمجھ لیجئے گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے، کوئی بھی وظیفہ کیا جاتا ہے، کوئی کام کیا جاتا ہے، اس کے لیے نیت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، اسی طرح ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے لیے نیت کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے لیے نیت کی جاتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزے کی نیت کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام، پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے نیت۔ اب سنتے جائیے گا، اور یہ 3 کام آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا۔ دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، دیکھیں ساری چیزوں کا کرنے والا میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کرنے والی۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ دن ویسے ہی بڑی برکتوں والا ہے۔ اس دن اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم، چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، وہ اس کا نام لکھ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اللہ ان کی فریاد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، اور جو بندہ اس کا طلب کر رہا ہوتا ہے رب کا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی سادی سی بات ہے، کتنی آسان سی بات ہے، پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی بد نصیبی کے سوا اور کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص آج اس عمل سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج وہ بہترین موقع ہے، آج وہ بہترین وقت ہے جس میں کیے جانے والے ہر عمل کا ثواب دگنا ہوتا ہے، اجر دگنا ملتا ہے، فائدے دگنے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب 2 لاکھ عطا فرماتا ہے، 2 مانگتا ہے تو رب 4 عطا فرماتا ہے، 1 ارب کوئی مانگے تو رب 2 ارب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جتنا جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی منسبت اپنے اس بندے کو دگنا عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلا کام آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کے لیے نیت ہوتی ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، یعنی کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے اور میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا رہا اور کسی وجہ سے میرے مانگنے میں کمی ہے تو مجھے معاف فرما اور مجھے یہ عطا فرما دے۔ اور جو آپ کی حاجت ہے اس کو کسی کاغذ کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے، لکھ نہیں سکتے تو بس جمع کا تصور کر لینا ہے، یعنی کہ پختہ تصور ہو، اس تصور کے اندر خیالات نہ آئیں۔ بہت سارے لوگ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی وظیفہ کرنے لگتا ہوں یا کرنے لگتی ہوں مجھے گندے خیالات آتے ہیں۔ تو ان گندے خیالات سے بچنے کے لیے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر 3 مرتبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر آپ نے اپنے وجود کے اوپر ہاتھ پھیر لینا ہے اور یہ تصور کرنا ہے یا اللہ جتنے بھی مجھے میں وسوسے ہیں، گندے خیالات ہیں تو سارے دور فرما دے۔ دیکھیں جب بندہ اچھے طریقے کے ساتھ نیت کر کے اس طرح پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی ہر عمل کے اندر اپنے بندے کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے لوگ ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں، سکپ کر دیتے ہیں، کیوں؟ ابھی اس عمل کو وہ کر نہیں پاتے، کیوں؟ ابھی ان کا مقدر شاید نہیں سنورنے والا۔ اور جو بندہ آ جاتا ہے اس عمل کو کر لیتا ہے اس ترتیب کے ساتھ، فوری اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب لوگ آج یہ عمل کر رہے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص اس عمل سے محروم نہ رہے، تاکہ ہر شخص کو اس عمل کا مکمل فائدہ ہو۔ تو ہر مقصد میں کامیابی کا تصور کرنا ہے آپ نے، یا اللہ میرے جتنے بھی مقاصد ہے تو کامیابی عطا فرما۔ تعوذ تسمیہ پڑھا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، ہاتھوں کے اوپر دم کیا، وجود کے اوپر پھیر لیا۔ اب نیت کر لینی ہے مقصد کی۔ اب درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ دیکھیں میں کتنے آسان الفاظ میں ترتیب سمجھا رہا ہوں، اس کے باوجود اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ بد نصیبی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا اس میں مبارک جو رب تعالیٰ کا، یہ ایک پہلا کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں،
یہ مت ذہن میں سوچئے گا کہ شاید میں کوئی دوسرا چوتھا کوئی کام بتانے جا رہا ہوں، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ اس کے ذریعے ہوگا کیا؟ اللہ کی رحمت ملے گی، سلامتی نصیب ہوگی، اور جو چیز آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو کر دے گا۔ اب سب سے پہلا اسم مبارک ذرا سن لیجئے گا، یہ پہلا کام ہے اور پہلا اسم مبارک ہے، اور آپ نے جو پہلا اسم مبارک پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یا رحیم، اے رحم کرنے والے، ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں بڑی بزرگی والی ہے، بڑے بلند و مرتبہ والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جو بندہ اس کی بارگاہ سے جو کچھ طلب کرتا ہے اپنے بندے کو مایوس نہیں لٹاتا، بلکہ اسی طرح اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے۔ فریاد کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس سے مانگے اور بنا مانگے بھی ملتا ہے، اور باقی تو ہم کسی جگہ یہ توقع نہیں کر سکتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یقین محکم ہے، یہ یقین کامل ہے کہ رب ہی بندے کو عطا کرنے والا ہے، اور جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اسی طرح اس عمل کا آغاز کرنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، بڑی اچھے کے طریقے کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے دو زانوں بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ دو زانوں کہتے ہیں جیسے ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں نا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، نیت کر کے آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، یا رحیم 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 یا رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے صفت ہے نا، یا رحمان یا رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر یہ اسم مبارک آخر میں آتا ہے۔ پہلا اسم مبارک ہوتا ہے یا اللہ، پھر یا رحمان، پھر یا رحیم، اور رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ تو یہ پہلا اسم مبارک، اس کی آپ نے 5 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ 5 تسبیحوں سے مراد 500 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب میں جیسے جیسے بتاتا جاؤں آپ نے سمجھتے جانا ہے، یاد بھی رکھنا ہے، ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس کا مطلب ہے اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، یا رحیم، اے رحم کرنے والے۔ رحیم وہ ذات ہوتی ہے جو اپنے بندوں پر بے کسی مصیبت، ناتوانی اور مظلومی میں رحم کرتی ہے، اور ہم کیونکہ پریشان ہیں، ہم مظلوم ہیں، لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور گورنمنٹیں ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، اور ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے اس کے رحم کی اپیل کریں، اللہ کی بارگاہ سے رحم مانگیں، تو اللہ اپنے بندے پر آج رحم فرما دے گا، کیونکہ اس کا رحمت والا دن ہے۔ تو رحمت والے دن میں رحمت کا سوال کرنا یہ مقدر والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ قسمت والے لوگوں کا شیوا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت والے دنوں میں اس کی بارگاہ سے، اس کی رحمت سے اس کا سوال کرتے ہیں، تو ہر دم وہ رحم کرنے کو تیار ہے۔ جو رحم کی التجا کرتا ہے اللہ اس پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام بگڑا ہوا ہے اسے بھی رب درست کر دیتا ہے، اسی طرح یہ اس کی صفت ہے۔ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس وقت رحم کرتا ہے جب اس سے رحم مانگا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہر وقت وہ اپنے بندوں پر رحم کی بارش کرتا رہتا ہے، جیسے جیسے اس کا بندہ اس کی بارگاہ سے رحم مانگتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس پر کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کے لیے بھی سچائی کا راستہ نکل آتا ہے اگر وہ اس میں مبارک کو پڑھتے ہیں۔ اس طرح ہر شخص وہ لوگوں کا دل عزیز ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک اس میں مبارک پڑھتا ہے، انجام بالخیر ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ اس کا جب بھی کوئی کام وہ شروع کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ تو ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو جو بندہ یہ عمل کرتا ہے ہمیشہ اس کا آخر بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا اینڈ اچھا ہوتا ہے، اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ کوئی بھی کام کا آغاز کریں گے، جب کام کا اینڈ ہوگا، آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو جب بھی آپ کا حساب کتاب ہوگا ہمیشہ آپ کو فتح ہی ملے گی، کبھی آپ کو کسی جگہ نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے
تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی، اور جس کسی سے کوئی کام ہو گیا وہ فوراً کر دے گا، دنیا اور آخرت میں ایسی سعادت مندی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی قید میں بھی پھنسا ہوا ہے تو اس کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کی قید سے رہائی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اس اسم پاک کی طاقت ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے کے کام آتا ہے یہ عمل۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنے آل خانہ میں ہمیشہ عزت پانا چاہتا ہے، ان کو مطیع اور فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک اللہ والے کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو کچھ اور نہ کرے، بس اللہ کا یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دے، اور جس شخص کا دل عبادت کی طرف مائل نہ ہوتا ہو اور عبادت سے دور بھاگتا ہو، اس کو چاہیے کہ یہ اسم مبارک لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، ہمیشہ اس کا دل عبادت کی طرف راغب رہے گا۔ اگر کوشش کر کے یہ اسم مبارک آپ لکھ لیتے ہیں یا رحیم ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس کی آپ کو ساری زندگی فائدے اور برکتیں ملتی رہیں گی، لیکن پہلے اس سے یہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ عمل کریں گے، پھر اسم مبارک اپنے پاس رکھیں گے، اس کی تاثیر اور طاقت آپ کو ساری زندگی نصیب ہوتی رہے گی۔ تو یہ دعائے رحیمی بھی ہے، اس لیے آپ نے جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کا اسی ترتیب کے ساتھ آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا۔ انسانی ملکیت مجازی ہوتی ہے، مگر وہ حقیقی دائمی مالک ہے، ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک کے اندر بہت زیادہ دولت ہے، بہت زیادہ غنا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر نگاہ کرم ہوتی ہے جو بندہ پڑھتا ہے۔ دوسرا اسم مبارک ہوتا ہے یا خالق، اے پیدا کرنے والے، اپنے رحم سے اپنی رحمت کے ذریعے فلاں چیز کو میرے لیے پیدا کر دیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بنا دے گا۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو، تو اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے بنانے والے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کی ضرورت ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کاروبار چلتے چلتے ان کے رک جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کیا کریں، کدھر جائیں، کون سنتا ہے ہماری، کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں اگر وہ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہزاروں راستے کھول دیتا ہے، اصول دولت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کو روزگار نہیں مل رہا، غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستی رہتی ہو، اس کو چاہیے اس عمل کو کرے۔ ذاتی مکان بنانا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کرائے کا مکان ہے، لوگ پریشان کرتے ہیں، معاشی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے اپنا ذاتی مکان بنانے کی سکت بھی نہیں اس کے اندر، تو وہ بندہ اس عمل کو کر لے۔ اس عمل کے کرنے سے تین چیزیں میسر ہوں گی فوری طور پر، دولت، عزت، غلبہ۔ یہ تین چیزیں ہر شخص کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ مجھے دولت بھی ملے، مجھے عزت بھی ملے، اور ہمیشہ ہر میدان میں مجھے غلبہ بھی ملے۔ وہ کیسے ملے گا؟ اس عمل کے ذریعے ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ملازمت حاصل کرنے کی لگن میں ہو، کوئی اس کو کام بنتا ہوا نظر نہ آتا ہو، الیکشن میں بھی یہاں تک کہ اللہ والے فرماتے ہیں اگر الیکشن کا بھی مسئلہ ہو کہ الیکشن وہ لڑ رہا ہے، اس میں اس کو جیتنے کا ہے کہ میں اس میں جیت جاؤں، تو وہ بندہ بھی اس عمل کو کرے تو اللہ اس کے اندر بھی اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے پیارے یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے لیے بہت زیادہ راستے کھلتے ہیں، بہت زیادہ چیزیں آپ کو نصیب ہوتی ہیں۔ کرائے پر دی ہوئی مکان یا دکان خالی کروانا ہو، یعنی دنیا کا کوئی غم ہے، دنیا کی کوئی پریشانی، دیکھیں میرے رب کی ذات ہر عیب، نقص اور آفت سے پاک اور منزہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ وہ ہر چیز کو بغیر کسی نقص سے پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس نے ایسی پیدا نہیں کی جو بیکار ہو، ہر چیز فائدے کے لیے اس نے پیدا کی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والے، اس اسم مبارک کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں آج جیسے کہ 8 تاریخ ہے نا، یہ ٹوٹل 8 تسبیحیں بنے گی مختصر سی، جیسے کہ 5 پہلے میں نے بتائی ہیں اور 3 ابھی ہیں، اور یہ ٹوٹل 8 منٹ کا عمل ہے، حد زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ دیکھیں ایک اسم مبارک جب میں نے عمل کو شروع کیا تھا تو ایک اسم مبارک کو 1 منٹ میں 100 بار پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، بندہ پڑھ جاتا ہے، 1 منٹ کے اندر کئی بار پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جیسے اب آپ نے پڑھنا ہے یا خالق یا خالق یا خالق یا خالق یا خالق یا خالق۔ اب یہ جتنے اسماء مبارکہ ہیں نا، ہر ایک کے آخر میں کاف ہو یا میم ہو، اس کے اوپر پیش ہی آئے گا، یعنی آخری حرف کے اوپر آپ نے پیش ہی پڑھنا ہوگا، بس اس کی یہ باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو 8 ہی تاریخ ہے، 8 ہی تسبیحوں والا عمل ہے، بالکل تسبیحاں بھی 8 منٹ کا عمل ہے،
اور 8 تاریخ 8 منٹ، آپ کو تصور ہے، دیکھیں اللہ والوں نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے نا، آپ سنیں گے پڑھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ واقعی 8 منٹ کے اندر اندر کام بھی بن جاتا ہے، یعنی کہ 8 تسبیح 8 منٹ اور 8 منٹ کے بعد آپ اس کے معجزات، اس کی برکتوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کی برکتیں انسان کو ساری زندگی ملتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ لمحات جو اس نے آج اللہ کی یاد میں گزار دیے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے گزار دیے، اللہ اس کو ہر نقص سے پاک کر دے گا، اور روحانی امراض سے بھی، جسمانی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ بہت سے لوگوں کے اندر حسد، بغض، نفس پرستی، خود غرضی، غصہ، بخل، تکبر، غفلت، ایسی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں جو روح کو عبادت کی راہ سے روکتی ہیں اور انسان کو اللہ کی محبت اور یاد سے غافل کر دیتی ہیں۔ ان سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح بچوں کو با اخلاق کرنے کے لیے، گھر کے اندر سے تمام نحوستوں کے خاتمے کے لیے اور تمام ہر طرح کے نقص کو دور کرنے کے لیے یہ سب سے طاقتور اور سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ پہلا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی دو کام بالکل مختصر سے ایسے چٹکیوں میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہر میری ماں، بہن، بیٹی، بھائی، بچے سب اس عمل کو کر لیں۔ ہم سب کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اس لیے ہم اس کا ورد کر رہے ہیں، آپ بھی اس کا ورد کریں گے تو آپ کو اس کی تاثیر اور طاقت نصیب ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ماہ رجب، اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ برکت والا ہے۔ اور ویسے بھی آج کے دن اللہ تعالیٰ، جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نوری ملائکہ کو زمین پر اتارا ہوا ہے۔ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری نگاہ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ دیکھیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا۔ اچانک حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں سفر معراج پر تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تھا، اچانک میں نے ایک مرغ دیکھا جس کے پر انتہائی سفید تھے۔ اس طرح کے خوبصورت پر میں نے آج تک، حضور فرماتے ہیں، اور حضور کی شان کیا ہے، حضور زمین پر بیٹھے ہوں تو جنت حضور کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ ساری کائنات حضور کے ہاتھ میں رائی کے دانے کے برابر ہے۔ حضور اس طرح اپنی نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، فرماتے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پروں کے نیچے سبز رنگ کی تھی اور انتہائی سبز رنگ تھے جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی کہ سفید پر تھے، نیچے تھوڑا تھوڑا سبز تھا اور اس سے بڑی خوبصورتی پیدا ہو رہی تھی۔ ان کے دونوں پاؤں نچلی زمین کی تہ میں تھے، اس کی چوٹی عرش کے نیچے تھی، اس کے دونوں کندھوں پر 2 پر لگے ہوئے تھے۔ جب ان پروں کو وہ پھیلاتا تو وہ مشرق اور مغرب سے تجاوز کر جاتے تھے، اتنے بڑے اس کے پر تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا، ان کو جھاڑتا، بلند آواز کے ساتھ ان کلمات سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا، کیا؟ سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہ تسبیح پڑھتا تھا۔ اب یہ تسبیح میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر وہ لفظ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اللہ تعالیٰ کے کرم کا سوال کرے۔ دیکھیں اس کا مطلب بلند و بالا، بڑے پاک بادشاہ کے لیے پاکی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ جب وہ مرغ ان کلمات کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے تو زمین کے سارے مرغ رب ذوالجلال کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اذان دیتے ہیں، اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور آوازیں نکالنے لگتے ہیں۔ جب وہ مرغ آسمان پر پرسکون ہو جاتا ہے تو زمین کے مرغ بھی پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ یہ زمین پر مرغ آزان کیوں دیتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اس ایک ویڈیو کے اندر کتنی ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ زمین کے اوپر مرغ آواز کیوں دیتا ہے۔ جو آپ صبح مرغی کی آواز سنتے ہیں، جو وہ اپنی گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، وہ آواز کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے اس مرغ کو دیکھا تو میں اب اس کو دوسری مرتبہ بھی دیکھنے کا مشتاق ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں پھر اس کو دیکھوں۔ تو یہ دعا کیا پڑھتا تھا؟ سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ الفاظ آپ نے صرف ایک بار پڑھنے ہیں، یہ آخر میں، پہلے آپ نے یہ 8 تسبیحیں مکمل کرنی ہیں۔ اب میں تسبیح بتانے لگا ہوں آخری، وہ تسبیح کیا؟ دوسرے نمبر پر یہ دعا ہے، تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاتا ہوں سبحان الملک القدوس الکبیر المتعال لا الہ الا هو الحی القیوم۔
تو یہ مختصر سی دعا ہے، اس کو آپ بار بار سنیں گے، آپ کو ویسے بھی یاد ہو جائے گی، وہ پڑھنے بھی ویسے ایک مرتبہ ہے، لیکن یہ آخر میں پڑھنی ہے دعا کے ٹائم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ کی جو ہیں وہ 7 تسبیحیں ہو چکی، اب 8ویں تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آخری تسبیح ہوگی 8 ہو چکی، تو اب اگلی تسبیح بھی سن لیجئے گا۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے سلامتی والے، یعنی یا سلام، یا سلام۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ پہلے 8 تسبیحیں آپ کی ہو چکی، اب یہ 9ویں تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 8 تسبیحوں کا وقت اپنی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا۔ یہ تیسرا کام، پہلا کام مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو میں نے آپ کو دعا پڑھائی ہے، یہ آپ نے پڑھنی اس کے بعد، یعنی کہ درود پاک پڑھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک پڑھے، ان کی تسبیحات پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، یا سلام، یا سلام، یا سلام، یا سلام۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ، جیسے اوپر والی نیچے کو آپ پڑھتے آئے ہیں، اسی طرح آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی یہ 9 تسبیحات ہو جائیں گی، 9 منٹ اور 10واں منٹ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ٹوٹل آپ کے 8 منٹ لگتے ہیں جو صحیح بندہ پڑھنے والا ہے، اور 8 ہی کی نسبت سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ آخری تسبیح میں آپ کو جو بتائی ہے، اس سے آپ کو 3 چیزیں، جان بھی سلامت رہے گی، مال بھی سلامت رہے گا، مکان بھی سلامت رہے گا، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے گا۔ تو یہ سلامتی والا عمل ہے، سلامتی بھی ملے گی، ہر طرح کی شفائیں بھی ملے گی، علم بھی ملے گا، رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، تمام خواہشات، تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ اس لیے یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد درود پاک آپ نے پڑھا، پھر آپ نے یہ دعائیں خاص پڑھی۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد آخری کام آپ نے کیا کرنا، آخری کام میں آپ کو بتا کر اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو کو لائک ہر شخص ضرور کرے، انشاءاللہ بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے۔ کسی نے اگر ویڈیو کو سکپ کیا ہے تو وہ شروع سے دوبارہ دیکھے، تاکہ اس عمل کی کسی بھی قیمتی بات سے محروم نہ رہے، اور اس کو پتہ بھی چل جائے گا کہ مرغے آواز زمین پر اذان کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ پتہ چل جائیں گی۔ اس کے ساتھ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور دعا میں آپ نے یہ الفاظ پڑھنے، یا ارحم الراحمین، میری فلاں مشکل ہے تو اس کو حل فرما۔ اس طرح جب دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔